بٹن دباوے علی بھائی تھوڑا دیا ویٹ یہ میرا پیغام ہے کہ میں نے کہا تھا نا بٹن کا اویس لغاری صاحب شہباز شریف سے ابھی ہے بٹن، یہ ہے وہ بٹن میں نے دکھا دیا بٹن میرے ہاتھ میں. اور اگر ڈرامہ بنایا اور نیشنل گریڈ سے بجلی کم کی تو خدائی قسم نیشنل گریڈ والا بٹن بھی وہاں دبا کرنا نیشنل گریڈ بجلی بند کر دوں گا. پھر پورا پاکستان جانے اور تم جانو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس وقت میں اپنے صوبہ پختونخوا کی ساری عوام سے مخاطب ہوں، اس کے بعد انتظامیہ سے مخاطب ہوں، اپنی پختونخوا کی پولیس سے مخاطب ہوں اور وفاقی حکومت اور وابڈا سے مخاطب ہوں. چونکہ ہم صرف یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں بلکہ ہم عمل کرتے ہیں. ہمارے صوبے کے واجبات نہیں دیے جا رہے. ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے اس کے اگر میں حساب لگاؤں ڈالرز کے ریٹ کے مطابق تو اب تک تو اتنا پیسہ ہمارا بنتا ہے کہ میرے خیال میں جتنا انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے وفاق کا اس سے بھی زیادہ پیسہ ہے. لیکن چلے میں وہ بات نہیں کرتا. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے واجبات ویسے بن رہے ہیں جو کہ ہمارے CCI سے اپرووڈ ہیں وہ تقریباً 1600 ارب کے قریب ہیں اور وہ ہمیں نہیں مل رہے. ساتھ میں چونکہ ہم مشورے پہ سننا سمجھ کے عمل کرتے ہیں اور ہم نے عمل کیا اور ایک بات چیت کی اس حوالے سے کہ وابڈا کے ساتھ یہ معاملات کیسے طے ہوں گے. الحمدللہ ہم اپنی بات پہ پورے رہے. ہم نے اس کے بعد بیٹھ کر صوبے میں لوگوں کو شعور دے کر اپنا وہ کام شروع کیا اور ہم نے جو ایک پلان بنایا تھا کہ پلان کے مطابق ہم اپنے لوگوں کو ان ایریاز میں جہاں پر بہت زیادہ لاسز ہیں وہاں پہ سولر سسٹم لگا کے دیں گے. 10 ارب روپیہ بھی اس کے لیے رکھ لیا. لیکن ظاہری بات میں ٹائم لگے گا. ان کا بھی ہمارے ساتھ ایک ٹائم لائن تھا. میں نے 15 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی. ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی 1.5 مہینہ ہمیں دیں تاکہ ہم اس ٹائم میں اس سسٹم کو ذرا ہم دیکھیں اور آپ کا تعاون کا ہمیں ضرورت ہے. تو ہم نے اسے تعاون کیا. لیکن جیسے یہ مینڈیٹ چوری کر کے جھوٹ کی بنیاد پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح جھوٹ، فراڈ اور بے شرمی وہ یہ جو مینڈیٹ چور حکومت ہے اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. تو اب چونکہ وہ ان کا وہ ٹائم لائن ختم ہو گیا. ختم ہونے پہ میں نے اپنا فرض پورا کیا اور میں نے وفاقی منسٹر اویس لغاری کو میسیج بھی کیا اور میں نے اس کو کال بھی کی لیکن اسے مجھے جواب نہیں دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی آزاد اور ہم بھی آزاد. اب بات آ گئی میرا پیغام جو ہے اس کو عوام نے سننا ہے. اس کو آپ نے پروپیگیٹ بھی کرنا ہے ابھی فوراً تاکہ میرے سارے پارلیمنٹیرین اور سارے ذمہ داران ہیں پارٹی کے ان تک یہ پہنچ جائے. اور جو میں کہہ رہا ہوں اسی پالیسی کے مطابق ہی کام کرنا ہے. اس کے بغیر بھی کام نہیں کرنا. کیونکہ اگر میری زبان سے نکلی ہوئی بات پہ اسی طرح عمل ہوگا تو کل کو چونکہ میں آپ کا نمائندہ ہوں اس صوبے میں عمران خان کی حکومت ہے، آپ کا مینڈیٹ ہے، آپ کا ووٹ ہے تو آپ کی بھی عزت رہے گی اور ہماری بھی عزت رہے گی. کسی نے بھی وابڈا کے کسی اثاثے کو نقصان نہیں پہنچانا کیونکہ یہ ہمارا اثاثہ ہے اور ہمارے ٹیکس کے پیسے سے بنا ہوا ہے. ذمہ داران اور پارلیمنٹیرین یہ جائیں گے اور جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جی 22 گھنٹے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے وہاں پہ 18 گھنٹے کی جائے گی. انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. فورس اور شیڈنگ کا وعدہ کیا تھا اس پہ بھی انہوں نے عمل نہیں کیا. تو اب میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی فیڈر پر بھی نہیں ہوگی. تمام پارلیمنٹیرین آپ کو عوام نے ووٹ دیا اور آپ کے ساتھ عوام نے غیرت بھی کی ہے. غیرت کے ساتھ ووٹ دیا ہے، ووٹ بھی دیا ہے اور غیرت بھی کی ہے. اور اب ہم نے غیرت کرنی ہے ان کے ساتھ. اور آپ لوگوں نے 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ جہاں پر بھی ہے خود بیٹھ کر چوکیداری کرنی ہے اور خود بیٹھ کر آپ نے انشور کرنا ہے کہ 12 گھنٹے زیادہ لوڈ شیڈنگ کہیں پر بھی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ دوسرے نیچے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول آ رہا ہے وہ ویسے ہی چلے گا. اب میں اپنی پولیس سے مخاطب ہوں. میں نے آئی صاحب کو بڑا کلیئرلی بتا دیا رات کو کہ کسی بھی بندے کے اوپر پختونخوا کی پولیس وابڈا کے کہنے پہ کوئی FIR نہیں کرے گی. یہ پختونخوا کی پولیس ہے، یہ وابڈا کی ماتحت نہیں ہے. وابڈا جو زیادتی کر رہا ہے ہمیں اپنا حق بھی نہیں مل رہا اور ساتھ میں ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے. تو آپ نے حق کے ساتھ ٹھہرنا ہے. آپ کے صوبے کا عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا ہے. آپ کا چیف ایگزیکٹو میں ہوں. آپ نے انہی احکامات پہ چلنا ہے جو میں بتا رہا ہوں. ساتھ ساتھ انتظامیہ ان کو بھی کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ اس چوکیداری میں پارلیمنٹیرین کے ساتھ آپ کے لوگ بھی موجود رہیں گے اور گرڈ میں انشور کریں گے کہ خدا نہ خواستہ گرڈ میں کوئی فالٹ نہ ہو. تو کسی بھی صورت میں 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کہیں پر بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ کلیئر میسج میں دے رہا ہوں. اس کو وائرل کریں.
यहाँ से उठ के मैं डी खान ग्रिड पे जा रहा हूँ, मैं पहले डी खान का नुमाइंदा हूँ, उसके बाद पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ। डी खान ग्रिड पे मैं जा रहा हूँ, बाकी ग्रिडों पे आप जाएं, अवाम को जाने की ज़रूरत नहीं है। 9 मई कोई और कर सकता है पहले की तरह, इसलिए ऐसे लोगों को पहचाने, कोई आपके नाम पे जाकर कोई ऐसी हरकत ना करे और फिर आप पे ना डाले। इस तरह 9 मई दिन साबित होगा, इस तरह आपके ऊपर दोबारा ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, ये भी आपको समझा रहा हूँ। वो जो मैंडेट चोरी हुआ है वो भी बहुत जल्द कौम के सामने आ जाएगा। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं सामने, लेकिन आप लोगों ने नहीं जाना, आपने सिर्फ सपोर्ट देनी है और आप इनके बयानिए पे ना जाएं। जो बयानियाँ ये दे रहे हैं और जो ये चाह रहे हैं, आप उसका हिस्सा ना बने। फेडरल गवर्नमेंट का ये काम है, फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फेडरल गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही। तनकीद उन पे बनती है, लेकिन आपके साथ हम खड़े होके ये स्टेप जो ले रहे हैं इस पर आपकी सिर्फ हमें सपोर्ट चाहिए। आप इसको भरपूर सपोर्ट करें, पीछे से फ्रंट पे सीना पहले मेरा आगे होगा क्योंकि मैं वज़ीर आला हूँ, और उसके बाद आपके उस मेंबर का जो आपका पार्लियामेंटेरियन है उसका आगे होगा, आपके उस नुमाइंदे का तरीके इंसाफ के जिसको आपने वोट दिया, चाहे उसका वोट चोरी हो गया फिर भी वो फॉर्म 47 वाले अपना काम करेंगे क्योंकि उनमें ना गैरत है ना उनमें शर्म है, तो हमारे वाले ही उसको संभालेंगे। आपने फिर सपोर्ट देनी है, बाकी सीने हमारे आगे होंगे इंशाअल्लाह। हमारा सूबा है, हमारी हुकूमत है, यहाँ पे वही होगा जो हम चाहेंगे। और मैं ये साफ आखिरी मैसेज एक और दे रहा हूँ बड़ा क्लियर, कि अगर पीछे से तुम लोगों ने कोशिश की कि नेशनल ग्रिड से बिजली कम करोगे तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। मेरा स्टेप 2 ये होगा, ये मैं क्लियर पैगाम दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने बैठना है हमारे साथ, बात करनी है, आपकी बात में मुझे कोई यकीन नहीं है, आपकी बातों में भी कोई यकीन नहीं है, हमने जो करना है वो हम करेंगे। आपका हाथ आज़ाद है, आप जो कर सकते हो करो। और मैं इसके बाद कल इस्लामाबाद भी आ रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं अपने सूबे में बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं ये बात इस्लामाबाद में भी आके करूँगा। आखिरी पैगाम शहबाज शरीफ आपको, आपने मुझे फ़ोन किया कि आपको IMF में सूबे की सपोर्ट चाहिए, मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊँगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं, हमने टैक्स फ्री बजट दिया, टैक्स में छूट दी, और आपने जो लॉलीपॉप देकर ये टैक्स लगाया है इतना ज़्यादा, जिसमें आपने हमारे पे तो बोझ डाला 25% हम तनख्वाह देंगे, लेकिन ये तनख्वाह मेरी आवाम की, मेरे सरकारी एहलकार की जेब में नहीं जा रही, ये उनसे आप दोबारा निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हैं। खैर है, मैं फिर भी दूंगा अपनी आवाम को, लेकिन ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए और आप फिर स्टैंड नहीं कर सकते। मुझे आपकी कैपेसिटी का भी पता है, आपके हालात का भी पता है, आप किस तरह बैठे हैं मुझे ये भी पता है, और आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप मैं सारे काम करूँगा, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, फिर आपकी चीखें निकलेंगी और आपको लाने वाले भी आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि उनके भी आपके साथ खड़े होकर चीखें निकल चुकी हैं, क्योंकि उन पर तरकीब ज़्यादा हो रही है आपसे, आप लोगों ने वोट ही नहीं दिया, सारी तरकीब उन पर हो रही है। उनको भी पैगाम है, आपको भी पैगाम है कि बस मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया बहैसियत मुसलमान, मैंने एक बात की, ज़बान दी, मैं उस पर खड़ा रहा, आपने जो उस ज़बान का, आपने अपनी ज़बान का जो पास नहीं रखा, अब भुगतो। इंशाअल्लाह हमने मिल के सूबे का हक भी लेना है और इंशाअल्लाह हमें हक लेने से कोई रोक भी नहीं सकता। अब सबका बहुत शुक्रिया।